یہ دیکھیں اصل میں یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اس کا اتنا آسانی سے حل نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں فریق ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اپر ہینڈ ہو، یعنی بیٹل فرنٹ جو ہے وہ تو اسٹیل میٹ ہو گیا، وہاں جا کے اب کوئی پروگرس نہیں ہو رہا ہے، ناممکن ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر جنگ شروع ہو جائے تو امریکہ مزید تباہی تو ضرور لا سکتا ہے، تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ سے نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے انٹرنیشنل واٹرز کی، کہ جس طرح امریکہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، اس طرح ایران نے ہی نہیں سوچا تھا کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز ہی بند کر دیں گے۔ تو اب وہ دونوں اس کا کچھ نہ اس کو امریکہ کھلوا سکتا ہے، نہ ایران کھلوا سکتا ہے۔ اسی طرح جو سینکشنز ہیں مثلا امریکی، اس کو آپ دباؤ ڈال کے نہیں کھلوا سکتے۔ جو ایران کے ایسٹس ہیں امریکہ کے پاس، وہ بھی آپ دباؤ ڈال کے نہیں لے سکتے۔ امریکہ سے آپ یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے جو فوجی اڈے ہیں مڈل ایسٹ سے وہ ہٹا لیں، کیونکہ اگر انہوں نے وہ فوجی اڈا ہٹایا تو پھر تو ان کی تو سپر پاور حیثیت ختم ہو جائے گی نا، تو وہاں زیرو ہو جائیں گے۔ وہ تو نہیں پسند کریں گے، وہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں گے جس سے ان کی وہاں پریزنس ہو اور ان کے جو حلیف ہیں وہ تحفظ محسوس کریں۔ اسی طرح ایران ہے، ایران نے جو کچھ جنگ میں حاصل کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں مین۔ ایک تو یہ کہ اپنی ریزیلینس دکھائی کہ تم جو بھی کر لو، جتنی بھی بمباری کر لو، ہم ڈٹے ہوئے، ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات انہوں نے دکھائی کہ ہمارے پاس یہ آپشن تھا آبنائے ہرمز کا، جو ہم نے استعمال کیا، اور اس طریقے سے استعمال کیا کہ ساری دنیا کے لیے مصیبت پڑ گئی، اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنا عالمی معیشت کے لیے برا ہے۔ تو دونوں کے پاس ٹرمپ کارڈز ہیں، دونوں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں مزید بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر امریکہ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ امریکہ میں جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا، وہاں صرف حکومت نہیں کرتی، صرف کانگریس نہیں کرتی، ہر کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ کانگریس کا اپنا حصہ ہے، حکومت میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے، پینٹاگون کا اپنا ہے، سب کی اپنی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ہے۔ لیکن اس سے الگ ہٹ کے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے لابسٹ کا۔ لابنگ آپ کو پتہ ہے یہاں لیگل ہے، باضابطہ کے اسٹریٹ ہے واشنگٹن میں، اس میں دفاتر قائم ہے لابنگ فرمز کے، جن کو دوسرے ممالک آ کے ہائر کرتے ہیں، رجسٹر کراتے ہیں، اور وہ ان کے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اسٹرانگ لابی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، اور یہ سمجھ لینا، یہ سپوز کر لینا ایران کا کہ اس جنگ کی صورت میں امریکہ کے اندر جو اسرائیل کی لابی ہے اس کا انفلوئنس، اس کا اثر و نفوذ ختم کر دیا گیا ہے، یہ غلط فہمی تھی، ایسا نہیں ہوا، وہ بالکل موجود ہیں۔ اور پھر مغربی معاشروں میں یہودیوں سے ایک سمپیتھی بھی پائی جاتی ہے، جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اس میں جو ہے دونوں ممالک جو ہے نا ابھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، صلح کے لیے تیار ہے، لیکن دونوں چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایسا بنے جس کو وہ اپنی فتح کے طور پر اپنی عوام کو سیل کر سکے۔ تو اس میں جو ان کو ایک ایسے کامن گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا جہاں یہ ممکن ہو کہ دونوں ہی اچھے لگیں، اور دونوں یہ بیان بازی چھوڑ کے فوکس کریں بات چیت پر۔ وہاں اب تک بات نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تجاویز آئی ہیں، ان میں خواہش تو ضرور نظر آتی ہے سمجھوتے کی طرف بڑھنے کی، لیکن جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لیکن جو ساتھ ساتھ یہ جو خواہش ہے کہ میں فاتح لگوں، وہ رکاوٹ ہے۔ اور سمجھوتا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس میں چائنا اور یورپین ممالک انوالو ہوں، صرف پاکستان سے کام نہیں چلے گا، اور وہ امریکہ کو اور ایران کو کنونس کریں کہ یہ کوشش چھوڑ دو اور ایسا راستہ نکالو جس میں سمجھوتا ہو سکے۔ کیونکہ اگر ایران اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور امریکہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا تو اگلی صورتحال کیا ہوگی؟ پھر اگلی صورتحال ہوگی امریکی یہ دیکھیں گے کہ تو اسٹیل میٹ ہو گیا ہے، ایران ہٹ ہی نہیں رہا ہے پیچھے، تو شاید اگر مزید بمباری کریں تو اس سے ہٹ جائے گا، تو پھر وہ جو ہے وہ بمباری کریں گے، اور ایران یہ کرے گا اچھا بمباری کی انہوں نے تو امریکہ کو قابو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں گلف کے، ان کو نشانہ بنایا جائے، ان کی اگر انہوں نے دو چار بلڈنگیں گرا دی تو وہ یو اے ای پورا بیٹھ جائے گا، کویت بیٹھ جائے گا۔ اچھا، لیکن اس میں مزے کی بات ہے کہ اس پوری جنگ میں فائدہ کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ اسرائیل کا ہوگا، کیونکہ دونوں طرف بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے جیسے ایران اپنے دشمنوں کو مار رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہوگا کہ دونوں طرف جو تباہی ہوگی مسلمانوں کی ہوگی۔ عرب ممالک جو تباہ ہوں گے وہ بھی مسلمان ہیں، ایران میں تباہی ہوتی تو وہ بھی مسلمان ہیں، اور پھر یعنی اس میں جنگ میں حصہ لیے بغیر
اسرائیل اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے گا کہ دونوں کیونکہ عرب ممالک جو ہیں وہ اب تک تو خاموشی سے بیٹھے تھے ڈر سے، اس لیے کہ جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے اتنی تیاری کر لی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ایران پہ کریں گے اور امریکہ ان کے بیاہ پہ کرے گا. تو اس کے بعد جب گرد بیٹھے گی تو نظر آئے گا کہ مسلمان ریاستیں بالکل وہاں ختم ہو گئی ہیں، کسی قابل نہیں ہیں. تو خود بخود ہی اس لیے جو آپ کو یہ لگتا ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یا امریکہ بڑے دباؤ میں ہے، وہ بالکل دباؤ میں نہیں ہے، بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں. دونوں صورتوں میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.